بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دی انسپریشن اکیڈمی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مغل, اور آج ہمارے مہمان بنے ہیں ایڈوکیٹ عتیق الرسول صاحب. عتیق الرسول صاحب جو ہے وہ تجزیہ نگار ہیں, قانونی یا پولیٹیکلی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تقریباً جتنے بھی قومی چینل ہیں آپ وہاں پہ ایز اے تجزیہ نگار, ایز اے اینکر, ایز اے اینالسٹ وہاں پہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں اور دے بھی چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی اسپیشل ٹاک کے لیے آپ کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے, اور مین جو آج کا موضوع ہوگا ہمارا وہ ہے پولیس اور عوام. ہم اس کا سٹارٹ جو ہے وہ حقوق سے لیں گے اور اسی طرح آگے بڑھیں گے. آپ نے ہمارے اس ٹاک کا حصہ بننا ہے, تو بڑھتے ہیں عتیق الرسول صاحب کی جانب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اس خاص جو ٹاپک ہے اسپیسیفکلی عوام کے حوالے سے, رائٹس کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ عتیق الرسول صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا. سر, جب بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے, خواہ وہ انفرادی ہو یا معاشرتی ہو, تو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کن حقوق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ حقوق ہمیں کون دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو جو ہے وہ ظاہر ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے, ایون دنیا میں آنے سے پہلے اس کو جو ہے اس کو حقوق دے دیے گئے ہیں. اور جس طرح سے کسی بھی انسان کو جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کو کھانے پینے کے لیے جو ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہے, اس کو زندہ رہنے کے لیے اچھی ماحول کی, اچھی فضا کی ضرورت ہے, اس کو اچھی صحت کی ضرورت ہے, اس کو دنیا میں آنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی اچھی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح بہت سے انسان کے جو حقوق ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب یہ حقوق دینا کس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. آپ دیکھ لیں جب انسان پیدا ہوتا ہے, آپ اگر اسلام کے حوالے سے بات کریں تو اس میں اس کے جو ماں باپ ہیں, حدیث شریف کے حوالے سے بھی میں اس کا مفہوم بیان کر دوں گا کہ جب بھی کوئی کسی کا بیٹا پیدا ہو, بچہ پیدا ہو, تو اس کو اچھا سا نام دو, اس کی اچھی سی تربیت کرو, اس کو ایک معاشرے میں اچھا مقام دو. تو یہ اس کا بنیادی حق ہے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو ملنا ہے. اسی طرح اس کے تحفظ کا حق ہے, اس میں ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے, اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اس کی رسپانسبلٹی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس ریاست میں وہ رہ رہا ہے, جس ملک کا وہ حصہ ہے, اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام حقوق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے. یہ انفرادی اور معاشرتی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ دیکھیں انفرادی سطح پر اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کے کچھ حقوق ہیں. اسی طرح اگر معاشرے کی سطح پہ جائیں گے, آپ جیسے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, آپ دیکھیں ایک بچہ ہے گھر کے چولہے پہ آپ سمجھ لیں کہ اکٹھا ہوتا ہے یا ڈائننگ ٹیبل پر وہ اکٹھا ہوتا ہے, تو وہاں پر اس کو جو جس طرح کے حقوق شامل ہیں. آپ خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں بیٹیوں کے حوالے سے, بیٹوں کے حوالے سے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بوٹی جو ہے وہ اچھی بیٹے کو دے دیتے ہیں, بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں. وراثت کے حقوق کا آج کل آپ نے سن بھی رکھا ہے کہ بہت سے مسائل ہیں. تو اسی طرح یہ انفرادی سطح پر اس کے جو پیرنٹس ہیں, ان کی جو ریلیٹیوز ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, اور ساتھ ساتھ یہی پھر آگے چل کے قانون کا جب حصہ بنتے ہیں تو ریاست ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. اسی طرح سوسائٹی میں جب آپ چلتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی رسپیکٹ کرنا, آپ کی جو ڈگنیٹی ہے, آپ کا جو وقار ہے, اس کو مد خاطر رکھنا, یہ ریاست کی اور ساتھ ساتھ آپ کے جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں, جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اب اس کی کچھ لمٹس ہیں, کچھ اخلاقی ہیں, کچھ قانونی ہیں. ایک کی جب لمٹ کراس ہوتی ہے تو وہاں پر قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. جی, قانون آپ نے کہا کہ حرکت میں آ جاتا ہے, تو یہاں پہ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں جو کہ وہ اسکول کالج کے لیے نکلتا ہے, یا بچی نکلتی ہے, یا جو ہم ینگ جنریشن ہے, یا ایون کوئی بھی انسان ہے, تو آپ نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ اس کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. تو وہ کس طرح کا تحفظ ہمیں دے گی اور کس شکل میں وہ دیتی ہے تحفظ؟ دیکھیں نا, ریاست بڑی جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے ہر صورتحال کو. آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ملک کا ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک پالیسی ہے اس کی اپنی, جس کے تحت یہ سسٹم جو ہے وہ دنیا کا چل رہا ہوتا ہے. ہر ریاست کے اپنے قوانین ہیں, اپنے ضابطے ہیں. اب پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمارا جو آئین ہے 1973 کا, اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے. اس میں ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ مینشن کر دی گئی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے کسی کی جو رائٹ ٹو لائف ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اسی طرح اس کی لائف کے ساتھ جو جڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو فردر ایلیبریٹ کرنے کے لیے پھر قانون سازی جو ہے وہ کی گئی ہے, مختلف قوانین موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص, آپ نے ریاست نوجوان بچیوں کی ذکر کیا, اب دیکھیں نا ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے, اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے, اس کا فریڈم آف ایسوسیشن کا حق ہے. اسی طرح کسی بھی شخص کو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کے تحت آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا,
فنڈامنٹل رائٹس کا 19A میں اس کا اضافہ کیا گیا کہ وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے کوئی انفارمیشن اگر چاہیے سرکاری محکمے سے وہ صرف اس میں کہ انتہائی سیکرٹ یا حساس نوعیت کی نہ ہو، ادروائز وہ ایک سمپل اپلیکیشن پہ وہ جو ہے اس کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ اس کی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ کی گلی یا محلے میں کوئی سڑک بن رہی ہے یا کوئی روڈ بن رہا ہے تو اس کے حوالے سے ٹینڈر کیسے پاس ہوگا، کتنے روپے اس میں جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے، کیسے خرچ کیے جائیں گے، میٹیریل کون سا استعمال کیا جائے گا، اس طرح کی ساری چیزیں وہ جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کے حوالے سے جو پبلک کے آفیشلز ہیں ان کی کوئی آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو وہ بھی آپ کو اس طرح سے سبجیکٹ ٹو کہ وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے اس پہ کوئی حرف نہ ہو، اس کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس کو مل سکتا ہے۔ اس طرح کے سارے حقوق جو ہے وہ مینشن کر دیے گئے ہیں۔ پھر بچے یا بچیاں جب اسکولس یا کالجز میں جاتے ہیں تو ان کو ہراسمنٹ کے حوالے سے کیسے تحفظ کیا جائے گا، اس پہ بھی ہراسمنٹ آف ویمن اگر خاتون ہے، پروٹیکشن ایٹ ورک پلیس کا قانون موجود ہے، دفعہ 509 کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں بھی بڑی پروٹیکشن موجود ہے۔ ایون وہ کام کر رہی ہیں یا کہیں بھی ہیں وہاں پر ان کو ریاست نے قانون کے تحت تحفظ دے دیا۔ اچھا سر، ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح قانون ہمارا موجود ہے تو گھر کی دہلیز پر کسی کو اس کا حق دینا یا پہنچانا، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ پولیس ایک ادارہ بن گئے اور اس کی یہ رسپانسبلٹی ذمہ داری ریاست نے لگا دی ہے، تو مین ہمارا ٹاپک بھی آج کا یہی تھا کہ پولیس اور عوام، تو کیا واقعی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے گھر کی دہلیز پر حقوق دینا یا اس میں کوئی اور بھی ادارہ انوالو ہوتا ہے؟ دیکھیے پولیس اور اس طرح کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو عوام کے تحفظ کے اداروں کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ اس کو جنرل اگر ہم اس کا پرسپیکٹو میں بات کریں تو یہ اس طرح سے ان کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی یا بربریت ہو جاتی ہے جس کو قانون پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس پروٹیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ تھرو پولیس ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے سن رکھا ہوگا تعزیرات پاکستان، PPC آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں، آپ نے گھر کی دہلیز کی بات کی ہے، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر اسلحے کی نوک پر اسے جو ہے وہ کوئی ان کے گھر میں ڈکیتی کرتا ہے یا اس طرح کی واردات کرتا ہے تو اس میں پھر کیسے جو ہے وہ ریاست اپنے شہریوں کا تحفظ کرے گی اور جو ملزم ہے یا مجرم ہے جنہوں نے یہ جرم کیا ان کو سزا کیسے دے گی؟ تو ظاہر ہے پھر ہر ایک شخص جس کے گھر میں یہ ہوئی ہے وہ خود تو نہیں پکڑے گا، اس نے کسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ وہ کون سا طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا؟ جو ریاست نے دے رکھا ہے، اور ریاست نے کیسے دے رکھا ہے کہ کوئی اس قسم کا جرم ہوگا تو اس سے نپٹنے کے لیے اور جو مجرم ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک پوری چین بنائی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا پولیس کا سسٹم ہے، عدلیہ کا سسٹم ہے۔ پولیس کا کیا کام ہے کہ جہاں کہیں قابل دست اندازی جرم ہوا ہے پولیس فوری طور پر حرکت میں آئے گی اور اس کے بعد جو مجرم ہے ان کو ڈھونڈے گی، ان کو پکڑے گی اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد، تفتیش مکمل کرنے کے بعد وہ ان کو تھانے میں ان کا چالان سبمٹ کرے گی جہاں پر ان کا ٹرائل ہوگا۔ اس ٹرائل کے بعد اس کا ایک پروسیجر ہے، پورا سول جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے CRPC، اس کے تحت پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، ایویڈنس ہے، ساری چیزیں کرنے کے بعد آخر میں جو ہے سزا دلا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے سر، اس میں بات پولیس کی ہوئی، حقوق کی ہوئی، تو پولیس چوکی پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، مثلا جس طرح کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے یا کسی کو کوئی دھمکی دیتا ہے اس طرح، تو وہ ایک چھوٹی سی درخواست، ہم کہتے ہیں کہ تھانے پہ درخواست ہوگی اس بندے کے خلاف، یہ درخواست دراصل کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کو لے کے ہم کتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے جناب چوکی پہ درخواست دے دی اب عمل ہو جائے گا؟ دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ پولیس کو خود سے تو کہیں سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کہیں اس طرح کا کوئی جرم ہوا ہے۔ آپ نے ڈکیتی کا ذکر کیا، آپ نے چوری کا ذکر کیا، یا ایون میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی کے ساتھ خدا نہ خاصہ کوئی مرڈر کر دیتا ہے، کسی پر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے کوئی قتل کرنے کی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یا ایون کوئی شخص بھی جس نے کوئی جرم ہوتے دیکھا ہے وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے صحیح پولیس کے پاس۔ پولیس اس اپلیکیشن کو جو تعزیرات پاکستان جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے پیمانے پر پرکھتی ہے صحیح ہے۔ اگر یہ جرم ہے قتل کا 302 جس دفعہ کیا، قتل کی بھی اقسام ہے، قتل بسبب ہے، قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، کہ کس میں جو ہے وہ فال کرتا ہے۔ اگر ڈکیتی ہوئی ہے تو یہ کیا کس طریقے سے، کیا یہ آیا جو اپلیکیشن ہے یہ اس اپلیکیشن کی تحت میں فال کرتی ہے، تو پھر اس اپلیکیشن کو لے کے وہ پھر FIR درج کرتے ہیں۔ صفحہ 154 FIR کی جو ایبریویشن ہے،
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जी, जो सेक्शन 154 के तहत जो है वो पुलिस दर्ज करती है। जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद पुलिस फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर देती है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और मुलजिम या जो मुजरिम है उनकी तलाश शुरू कर देती है जिन पर ये इल्ज़ाम है। उस वक्त मुलजिम जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता वो मुलजिम रहते हैं, उनको फिर तलाश करने के बाद उनको पकड़ती है और फिर जो कि कल्प्रिट है इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करती है। तो एप्लीकेशन जो है अगर काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनता हो फौरी तौर पे पुलिस जो है वो यानी ये पुलिस वहाँ पे फैसला करती है। और दूसरा ये कि FIR और सिंपल एप्लीकेशन में कोई खास फर्क क्या है? ये FIR वो इन्वेस्टिगेशन करके मतलब दर्ज करते हैं कि ये हमारे इस कैटेगरी में आता है, यानी या बस सिंपल उसी एप्लीकेशन को FIR में भी बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी एप्लीकेशन को FIR से पहले इन्वेस्टिगेशन का तो मैटर है ही नहीं। सही है। कोई भी काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो जुर्म हुआ है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पुलिस को फौरी तौर पर एक्टिव होना पड़ेगा। सही। अब देखना सिर्फ ये है कि अब एक एप्लीकेशन है जिसमें अगर किसी को जो है वो ऐसी एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि टॉर्ट का एक कानून नहीं है इतना ज्यादा एक्टिव, अब किसी का कोई यहाँ से गुजर रहा है नीचे से, आप उसने फ्रेश अपने अच्छे कपड़े पहने, आप उसके ऊपर पानी फेंक देंगे, उसके कपड़े खराब हो गए तो आपके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसी तरह उसकी एप्लीकेशन का या उसका ज़ाब्ता बिल्कुल अलग है। सही है। पुलिस के जो आते हैं डोमेन में जो कवानीन, अगर उसमें पुलिस का इख्तियार बनता है तो वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएगी, अगर नहीं बनता उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता तो फिर शायद उस पर वो एक्टिव नहीं हो सकते। तो देखना ये है कि वो जो एप्लीकेशन दी जा रही है क्या वो पुलिस की डोमेन में आती है, अगर पुलिस की डोमेन में आती है तो पुलिस पाबंद है हर सूरत उसने FIR दर्ज करनी है और उस पर जो है वो काम करना है। इवन जिस एप्लीकेशन का आप जिक्र करें वो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एप्लीकेशन आई थी, हमने ये दर्ज कर लिया, उसका मामला क्या है उसके मुताबिक जो उनके हाई अफ्सर हैं उनसे वो राय ले सकते हैं सम टाइम। लेकिन जब भी कोई इस तरह का जुर्म हो कि जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस का जो महकमा है वो पाबंद है FIR दर्ज करने का और उस पर काम करने का। सही। और ये कितनी लिमिट होती है कि मैंने अगर लेट्स सपोज थाने में एप्लीकेशन दी है तो कितने टाइम के अंदर अंदर उन्हें उस पर एक्शन लेना बनता है कानूनी तौर पर? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये जो FIR है आप यूं समझ लें कि ये किसी भी केस को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में उसकी सजा और जजा में सबसे बुनियादी किरदार जो है वो इस FIR, इसमें टाइमिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर जुर्म हुआ है थाने के 1 किलोमीटर दूर, अगर उसकी FIR 24 घंटे के बाद दर्ज होगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस शख्स ने कुछ इसमें फैब्रिकेशन की है। जिस तरह से इसको बाकायदा जो वक़ूआ हुआ है एज इट इज मेंशन किया जाना चाहिए था, वो 1 किलोमीटर का फासला शायद 5 मिनट में तय हो जाए, तो 24 घंटे क्यों लगे? ये जो डिले है इसमें ये इसके लिए बड़ा फैटल जो है वो हो जाता है। इसी तरह FIR के हवाले से अगर एप्लीकेशन मिल गई है, उन्होंने उस एप्लीकेशन को अपने पास रखा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो वो जो कंप्लेनेंट है उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर एप्लीकेशन उसने दे भी दी है वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, कहीं उसके पास कोई उसकी रिसीविंग नहीं है या उसकी कहीं वो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसका वक़ूआ का जो टाइम है वो नहीं रखा, उसमें कोई फर्क लगा दिया है, उसको जितना वो डिले करते जाएंगे इतना ज्यादा वो फैटल होता जाएगा कंप्लेनेंट के लिए और उतना ज्यादा वो एक्यूज को फायदा देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप वक़ूआ कहीं हुआ है उसकी टाइम, डेट और प्लेस, इसको FIR को अगर आप देखें ना, मेरे पास सैंपल होता तो मैं दिखाता कि उसमें तारीख, वक्त, वक़ूआ, रिपोर्ट जो है वो लिखते हैं, तीनों चीजें उसमें बड़ी वो वाज़ेह उन्होंने लिखी होती है कि वक़ूआ हुआ कब है और रिपोर्ट कब हो रहा है थाने से, कितने फासले पर हुआ है। इवन उसका फासला भी मेंशन किया जाता है कि थाना अगर सिटी है या सदर है या चौकी है कोई, तो उससे कितने फासले पर ये वक़ूआ हुआ है, कितने बजे हुआ है और थानेदार को कितने बजे इत्तला मिली है, कितने बजे वो मौके पर पहुंचे, सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती है। सही हो गया सर। कुछ बाअसर लोग जानबूझ के भी किसी को तंग करने के लिए, किसी को धमकाने के लिए झूठी दरख्वास्तें भी दी जाती हैं, तो अगर कोई इस तरह वहाँ पे एप्लीकेशन देता है और पुलिस वाले चूँकि असर रसूख होते हैं वहाँ पे ताल्लुकात की बिना पे उसको वो पुलिस वाले धमकाते हैं, तो इसका प्रॉपर फोरम क्या है, हम कहाँ पे इस चीज़ को लेके जाएं? इसके दो पहलू हैं आपके क्वेश्चन के। जी, एक तो ये है कि कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे के खिलाफ झूठी एप्लीकेशन देता है और उसमें अल्टीमेटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अपने मामला को करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि जिस शख्स ने एप्लीकेशन दी थी उसने ये झूठी एप्लीकेशन गुजारी थी और उसकी वजह से पुलिस को वक्त जो है पुलिस का वो ज़ाया होता है, पुलिस के जो वसाइल हैं वो ज़ाया होते हैं। उसमें वो ये कि सेक्शन 182 जो है उसका सहारा लेके SHO जो है मुतलका थाने का वो उस
جھوٹے اپلیکینٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک کلندرا جسے کہتے ہیں وہ بنا کے دے دیتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ اس نے جھوٹی اپلیکیشن اس شخص کے ساتھ کے خلاف جو ہے وہ گزاری ہے. اسی طرح جس کے خلاف یہ جھوٹی اپلیکیشن تھی اس کے بعد یہ رائٹ اور ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اسے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے میری عزت کو, میری شہرت کو, میرے وقار کو نقصان پہنچایا, میرے خلاف جھوٹی اپلیکیشن دی ہے, مجھے اس میں ایموشنلی بلیک میل کیا, میرے ایموشنز شیٹر ہوئے, میری سوسائٹی میں میرے وقار کو مجروح کیا, اس کے خلاف اس کے لیے ایک اور جو ہے چیپٹر اس کے پاس ریمیڈی بارل موجود ہے. آپ کا جو کوشچن کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ اگر پولیس کسی کے خلاف اس طرح سے کرتی ہے, پولیس کسی کو دھمکاتی ہے, پولیس کسی کو پریشان کرتی ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کے پاس ریمیڈی جو ہے وہ موجود ہے. وہ ہراسمنٹ کی پٹیشن موو کر سکتا ہے آپ کے ڈسٹرکٹ جو سیشن جج ہیں ان کے پاس کہ فلاں تھانے کا ایسا جو مجھے بے جا طور پر جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے, مجھے پریشان کر رہا ہے, مجھے دھمکیاں دے رہا ہے یا جو بھی اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ بات پوچھ کی جائے اور اسے اس سے روکا جائے. پھر جو سیشن جج ہے آپ کے وہ اس سے بلا کے رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ آیا آپ نے ایسے کیا یہ نہیں کیا. سر سیشن جج کے پاس اگر ایک عام بندہ غریب بندہ جاتا ہے تو کیا اسے کسی وکیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں, ڈائریکٹ وہ اپلیکیشن دے کے کہ مجھے پولیس جو ہے وہ ہراس کر رہی ہے اس طرح؟ دیکھیں ہمارا عدالت کا جو سسٹم ہے وہ بڑا بہترین ہے. اس میں لوگوں کو ظاہر گلے بھی رہتے ہیں, گزارے بھی رہتے ہیں, پریشانیاں بھی رہتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو ریمیڈی ہے اس کو نہ ملے. کورٹس اوپن ہے, آپ ایک سادہ پیپر پر 2 روپے کا ٹکٹ لگا کے اپلیکیشن موو کر دیں اور سیشن جج کو موو کر دیں. اگر آپ بالکل ہی لے مین ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ وہاں سے خالی نہیں بھیجا جائے گا, آپ کو سنیں گے ضرور. اسی طرح جو ایک بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پاپر سوٹ جسے کہتے ہیں, جو بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے, کسی کا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس میں اس کا غالباً آرڈر 33 ہے, اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا کہ جس کے پاس تن پہ کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ اگر دعویٰ دائر کرنا چاہے تو وہ کیسے دائر کر سکتا ہے. اس میں پورا پروسیجر موجود ہے. اس میں ہمارے سرکار کی طرف سے وکلاء جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں, ان کی باقاعدہ ایک لسٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے. ایون جو جیل میں کچھ ایسے قیدی موجود ہیں جن کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اکثر اوقات منشیات کے مقدمات میں ہم نے دیکھا ہے, تو وہ ان کو سرکاری طور پر جو ہے وہ فری وکیل کی سروس فراہم کی جاتی ہے. سرکار کی سطح پر بھی اسی طرح جو لائرز کمیونٹی ہے, یہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا, یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ غریب بندہ جاتا ہے تو اس کو سنا جائے گا, اس کی پرابلم جو ہے وہ سالو کی جائے گی. سر پولیس کے حوالے سے ایک اور سوال یہاں پہ میں آپ سے کروں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں اور رستے میں کئی بار پولیس والے ہمیں مل جاتے ہیں, وہ ہمیں روک لیتے ہیں. کیا ایک عام پولیس والا ہمیں رستے میں روک کے, ہم گاڑی پہ ہیں, موٹر سائیکل پہ ہیں, ہماری تلاشی دے سکتا ہے یا اسے یہ حق حاصل نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اس سینس میں کہ آپ کسی ملک کے جب شہری ہیں تو اس ملک کے جو ادارے ہیں, جو قانون اور ضابطے کے تحت چلنے والے ادارے ہیں, ان کے پاس کچھ اختیارات موجود ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. آپ نے ہر وقت اپنی جیب میں آئی ڈی کارڈ رکھا ہوگا, شناخت کی علامت. صحیح. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے ٹھہریے اپنی شناخت کرائیں. ٹھیک ہے, تو وہ شناخت چیک کی جا سکتی ہے. آپ جس تھانے کے حدود میں ہیں وہاں پر اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو کوئی بھی پولیس آفیشل آپ سے آپ کی شناخت کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. آپ کو شناخت بتانے میں کوئی آپ کو جھجک یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں, کیا ہے, تو آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ جو آپ کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ آپ اسے دکھا دیں. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ سے وہ فالتو نہیں کر سکتا کچھ معاملہ. اگر اسے ڈاؤٹ ہو یا اس طرح کلیم ہو تو کوئی پورا الگ پروسیجر پر موجود ہے. لیکن کوئی بھی پولیس آفیشل اپنی جو اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, جو اس کے تھانے کی حدود ہے, یا جہاں اس کو آفیشلز کی طرف سے اسائن کیا گیا ٹاسک, وہاں پر اگر وہ ناکہ لگا کر بیٹھا ہے یا اس کو کچھ ڈاؤٹ ہے, وہ چیک کر رہا ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہیں چیک کر سکتا, آپ سے پوچھ سکتا ہے شناخت, لیکن اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اسائن کیا ہوگا, وہ اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل جو ہے وہ خود ایک عام آدمی کی طرف گھوم رہا ہو, کہیں کراچی میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے آپ سے وہ شناخت پوچھنا شروع کر دے, تعلق اس کا پنجاب سے ہو. ایسا نہیں ہے. ایک قانون اور ضابطے کے تحت جو ہے ہر تھانہ بنا دیا گیا ہے, تھانے کی حدود جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے, اس کی بیٹ مقرر کر دی گئی ہے, ایک پروسیجر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے جو ہے وہ ہر وقت آ کے یہ پوچھتا رہے. یعنی وہ شناخت مانگے گا, شناخت اگر شناخت کوئی دکھا دیتا ہے
پھر بھی وہ تلاشی جس طرح کہتے ہیں نا پاکٹ چیک کرنا اس طرح کوئی آپ کے پاس جامع تلاشی جسے آپ جامع تلاشی کر رہے ہیں اس میں دیکھیں آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر اکثر اوقات منشیات کے حوالے سے خاص طور پر وہ جو پولیس آفیشرز ہیں ناکے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں باقاعدہ ناکہ لگایا تو انہوں نے وہاں پہ چیک کرتے ہیں شناخت کرتے ہیں اس میں کچھ جو ہے وہ اسپیسیفک کچھ صورتحال ہے جس میں وہ کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو ہی کسی وقت بھی پکڑ کے بلکہ اس کو بار بار تنگ کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار بار قانونی موجود ہے. صحیح ہو گیا سر. ہم نے اس حوالے سے کافی گفتگو کی پولیس کے حوالے سے. تو پولیس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر ہم سننے کو ملتا ہے کہ وقت پہ پولیس پہنچتی نہیں ہے جی. کوئی اچانک رات کو انسیڈنٹ ہو گیا ہے ہم 15 پہ کال کرتے ہیں یا کوئی بھی جو پولیس کا نمبر ہے وہاں پہ کال کرتے ہیں ان کو کتنی دیر میں پہنچنا چاہیے یا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں کہ انہیں لیٹ پہنچنا چاہیے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. میں کچھ دیر پہلے آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ کسی بھی خدا نخواستہ واقعے کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جو اس مقدمے کے سپریم کورٹ تک جو فیصلہ ہوتا ہے تب تک وہ سالو رہتی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. صحیح. ایف آئی آر اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تاریخ وقت وقوع اور رپورٹ کتنے بجے ہوا ہے. پولیس کے آفیشل جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ وہاں پر کب پہنچے. ٹھیک ہے. جتنا جلدی پہنچیں گے اتنا اس سے حقائق سے وہ آگاہ ہو سکیں گے. صحیح. ادروائز تو آپ دیکھیں نا کہیں وقوع ہوا ہے کچھ بھی اس کی جو وہ موقع پہ جا کے نقشہ موقع بناتے ہیں. اگر خدا نہ خاصا کسی کی اللہ نہ کرے تو مرڈر ہوا ہے تو ڈیڈ باڈی اس کی وہاں پر پڑی ہوئی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو اگر وہ دیر سے پہنچیں گے تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے اس کا اور کچھ معاملہ وہاں پر جو اس کے جو بلڈ اسٹیٹس ہیں جو وہ غائب ہو جائے یا وہاں سے جو اور دیگر اس طرح کی چیزیں جن کو ثبوت کے طور پہ اکٹھا کر سکتے ہیں ان کی ڈیلے کرنے کی وجہ سے وہ وہاں سے اگر چیز تبدیل ہو جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو ملزم ہے اس کا یا جو مجرم ہے اصل میں اس کو فائدہ ہوگا اس میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پہنچنا چاہیے وقوع پر اور اسی لیے یہ جو تیز ترین سروس ہے 15 کا جو نمبر آپ نے بھی ذکر کیا اس کا وہ کس لیے بنایا گیا تھا کہ فوری طور پر ٹیلیفونیکلی ان کو رپورٹ ہو اور فوری طور پر یہ ریڈی اور موو ہو جائے. اس سے جتنا جلدی ہو سکے وہاں پر پہنچیں. جتنا ڈیلے کریں گے اتنا کمپلیننٹ کے لیے یا جو مظلوم ہے اس کے لیے نقصان ہوگا. سیلف ڈیفینس کی بات کی جاتی ہے تو پولیس تو پھر بھی بہرحال تھوڑی بہت تو لیٹ ہو ہی جاتی ہے. تو اگر بندے نے قانونی طور پر اسے کوئی پرابلم ہو کوئی اسلحہ وغیرہ رکھنا ہو تو کیا طریقہ وہ اپنائے؟ دیکھیں قانونی طور پر اسلحہ رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ کو دیکھیں نا آرمز کا جو آرڈیننس ہے اس میں باقاعدہ ایک پروسیجر بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اسلحہ رکھنا ہے تو کس قسم کا اسلحہ آپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے رکھنے کا پروسیجر کیا ہے لائسنس آپ کیسے اس کا حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پسٹل رکھنا ہے تب کیا ہوگا اگر آپ نے جو بڑی گنز ہے وہ رکھنی ہے تب آپ کو کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ لائسنس حاصل کرنے کے بعد ایک خاص مقصد کے لیے اپنی سیکورٹی پرپز کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. اسی قانون کے تحت جو ہے وہ اس میں ساری چیزیں مینشن کر دی گئی ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا. صحیح ہو گیا. اس کے اندر یہ آسانی کے ساتھ کوئی بھی بندہ اس کو اپنے صوبے کے اندر رہ کے یا وفاق کے طور پر مطلب لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو اسے وہ چیز مل جائے گی. دیکھیں نا لائسنس کا اب ان دنوں کچھ تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. پہلے کچھ دور ایسا تھا جب مینول ہوتے تھے تو ہر کوئی لا کے اسلحہ جو ہے وہ پیسے دے دلا کے تو اسلحے کا لائسنس حاصل کر لیتا تھا. اب چونکہ یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا اور بلکہ نادرا کے ساتھ یہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے. اب آپ کے تم امپریشن وغیرہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں اور اس پہ اب سختی بھی ہے بہت زیادہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے. بہت سخت سکروٹنی کے بعد کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اب دیا جا رہا ہے. ادروائز ہر شخص کے لیے پاسبل نہیں رہا. سیلف ڈیفینس کے لیے اگر فائر کرنا ہو یا فائر بندہ کر دے ایک تو یہ ہے کہ فائر اگر کرنا ہے بچانے کے لیے تو کس طرح کرنا چاہیے. کیا سیدھا کرنا چاہیے بندے کو مار دینا چاہیے یا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا آگے کیا پروسیجر ہوگا؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سا بھی کوشچن ہے اور اس میں ظاہر ہے اس فورم پہ ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شاید وہ مار کے کسی کو کہ میں نے سیلف ڈیفینس میں مارا ہے. اس طرح تو نہیں آ سکتے لیکن سم ٹائمز ایسے واقعات اب چونکہ الحمدللہ میں پریکٹس کر رہا ہوں مرڈر ٹرائل بھی کرتے ہوئے مجھے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کس بندے نے کیا کیا ہے. ایگریسر کون تھا. کسی نے دوسرے کو اشتعال دلایا اسے غصہ اتنا زیادہ دلایا اسے تنگ کیا پریشان کیا اس پر اٹیک کیا کہ الٹیمیٹلی اس نے جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں یا غصے کے عالم میں اس پہ اٹیک کر دیا. یہ لیگل میٹر ہے اور ٹیکنیکل بھی میٹر ہے
اس میں جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا مختلف کتابوں میں، آج کل سوشل میڈیا پر بھی یہ ذکر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ سیلف ڈیفینس میں یہ کر سکتے ہیں، سیلف ڈیفینس میں یہ کر سکتے ہیں. لیکن سیلف ڈیفینس سیلف ہے کیا، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ باریک سا نقطہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کوئی ڈکیت ہے کسی کے گھر میں اندر گھس جاتے ہیں، اندر گھس کے جا کے وہ کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کو. ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی خدا نہ خواستہ داخل ہو گئے اور انہیں اسلحہ تانا ہوا بھی ہے. اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، ذرا سا بھی انہیں کچھ خطرہ محسوس ہوا تو وہ آپ کو مار سکتے ہیں. اس صورت حال میں سیلف ڈیفینس از سم تھنگ ایلس. اس میں ساری چیزیں، ایک تو انہوں نے ہاؤس ٹریس پاس کا جرم کر لیا، پھر حوصلے سمیت آپ کے گھر آ گئے اسلحے کی نوک پہ آپ کو پریشان کرنے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس میں اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ صورت حال ہے. ایک لڑائی جھگڑے کے دوران باہر کسی جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس میں کوئی اس طرح کا کر لیتا ہے وہ ایک سچویشن الگ ہے. یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے. صحیح ہے. آخری بات ہم کریں گے کہ پولیس عوام کی خدمت گار ہے یہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ پولیس سے متنفر بھی بڑے. ایون صرف پولیس نہیں، چونکہ پولیس نے بھی الٹیمیٹلی وہ ایف آئی آر یا جو بھی رپورٹ آگے عدالتوں میں دینی ہوتی ہے، تو ہم نالاں بھی بڑے ہیں. اس سے ہمیں وہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں، نہ تو پولیس صحیح کام کر رہی ہے نہ عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں. تو اپنے اندر یہ کانفیڈنس بلڈ کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں، ہماری پولیس اچھی ہے، ہماری عدالتیں اچھی ہیں. عوام کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو پولیس کا کام ہے وہ تو عوام کے تحفظ کا کام ہے، لیکن ہر جگہ پر آپ کو اچھے برے لوگ ملتے ہیں. پولیس کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. کچھ ایسے فرسٹ کلاس افسر ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنی جان کی بازی لگا کر جو ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. چوپال میں بھی بہت سے لوگ شہید ہیں، مختلف جگہ پر پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس سے یہ تو نہیں کہا سکتا کہ پولیس جو ہے وہ عوام کی دشمن ہے. پولیس عوام کی صحیح معنوں میں خادم ہے، لیکن پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی وجہ سے یہ معاشرہ یا جو ہے اس میں پولیس کا کردار بڑا منفی طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو اس کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر جو ہائر آفیشلز ہیں یا جو گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ ایسی کالی بھیڑوں کو جو ہے ان کی نشاندہی کرے اور ان کو محکمے سے نکال باہر پھینکے، تاکہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو. پھر جو ڈیلے والا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے. پولیس کے اندر جو اس طرح کے برے لوگ ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو قانون کے ٹھہرے میں لایا جائے. اور صحیح معنوں میں عوام کے لیے جو انصاف کا سلسلہ ہے وہ اگر یہاں سے جاری رکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ محکمہ بہت بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عتیق الرسول صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے بھی ہماری گفتگو سنی، بہت زیادہ چیزیں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. مزید بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہوا تو آپ کمنٹ کی شکل میں ہمیں بھیجیں گے، ہم اس کا ضرور جو ہے آپ کو رپلائی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک اور سیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.